السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے ایک شعر کی تشریح۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اور یہ ان کی کتاب بال جبریل سے لیا گیا ہے۔ بہت مشہور شعر ہے۔ تو اس ویڈیو میں اس شعر کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ دیکھیں کہ اس شعر میں کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو طائر کہتے ہیں پرندہ کو، رزق جسے عام طور پر ہم لوگ کھانا کہتے ہیں، پرواز کہتے ہیں اڑان کو، لاہوت تصوف کی آخری منزل ہے۔ یہی لاہوت جو ایک لفظ ہے، یہی تشریح میں بہت الگ الگ طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کئی لوگوں کی تشریح جب پڑھیں گے دیکھیں گے تو وہاں لاہوت کا الگ الگ معنی دیا ہوگا۔ میں بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ تو معنی تو آپ نے جان لیا، اب اس کے بارے میں جانیں۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لا مسلمانوں کو کہا گیا ہے، مسلمان ہی مراد ہیں۔ اور لاہوت کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا کہ لاہوت کا جو معنی ہے وہ ہے سالک کی آخری منزل، جس میں اسے فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی محبت میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اسے دنیا جہاں کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، تو اسے لاہوت کہتے ہیں۔ تو طائر لاہوتی یعنی ایسا پرندہ جو اللہ پاک کی محبت میں پوری طرح سے کھو گیا ہو، اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہو۔ اب آگے دیکھیں گے، اس رزق سے موت اچھی۔ تو اے طائر لاہوتی، یہ تو ندا ہے، یعنی آواز دی گئی ہے، کہا گیا ہے، کسی کو پکارا گیا ہے، کسی کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اے اڑنے والے پرندے، یعنی اے لاہوت پرندے، اس رزق سے موت اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ جو پرندہ لاہوت کا درجہ رکھتا ہو، یعنی وہ پرندہ جو اللہ کی راہ میں کھویا ہوا ہو، اپنا سب کچھ قربان کر دے، اس کے لیے کس رزق کی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ پرندہ کبھی بھی حرام کھانے کی طرف نہیں جائے گا، حرام رزق کی طرف نہیں جائے گا۔ کیونکہ اگر وہ حرام رزق کی طرف چلا گیا تو وہ لاہوت نہیں کہلائے گا۔ یہاں لاہوت، طائر لاہوت سے مراد مسلمان ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ایک پرندے کی طرح ہے، وہ ساری دنیا کو اپنا وطن سمجھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو پرندہ کہا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے علاوہ بھی کئی جگہ کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ پرندہ یعنی مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بلند پرواز ہوتے ہیں، وسیع النظر ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اندر خوبی ہے۔ تو طائر لاہوتی سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو مقصد حیات ہو، یعنی مسلمانوں کی جو سوچ ہو، وہ ایسی ہو کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد تصور کرے۔ یعنی وہ ایک ایسا راستہ چنے جس سے اللہ پاک راضی ہو۔ اس نے غلط راستہ چن لیا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ اے طائر لاہوتی، اے لاہوت پرندے، ایسے رزق سے تو اپنے آپ کو بچا، وہ رزق تمہارے لیے موت سے بھی مطلب اس سے اچھا ہے کہ موت آ جائے تم کو، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یعنی اگر تو حرام رزق کھائے گا، حرام لقمہ لے گا، اگر تو حرام کاموں کی طرف جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی، تمہاری جو اڑان ہے، تمہاری جو شناخت ہے، تمہاری جو صفت ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو پہچان، تو کوئی عام پرندہ نہیں ہے، تو ایک خاص پرندہ ہے، اور خاص پرندے کو سب سے پہلے محبت ہونی چاہیے اپنی اڑان سے۔ اس لیے تو اپنی اڑان سے مطلب رکھ، اور ایسی کوئی چیز جو تمہاری اڑان میں کوتاہی لائے، جس کی وجہ سے تمہاری اڑان پہ کوئی اثر پڑے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھ۔ تو یہی اس کی تشریح ہے۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔